أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا پچھلی آیت کریمہ سے اگر ربط قائم کرنا ہو تو کوئی دشواری نہیں ہوتی اور بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اسلام کا خاندانی نظام اتنا مربوط ہے کہ انسان کی پیدائش، پھر اس کا شادی بیاہ اور پھر اس کی موت، یہاں تک کہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو اسلام کے دائرہ کار سے باہر ہو یا اسلام انسانی زندگی کے اس پہلو سے بحث نہ کرتا ہو. پچھلی آیت کریمہ میں اگرچہ عدت کا ذکر کیا گیا ہے مگر یہ اس صورت میں ہے کہ جب طلاق ہو جائے. اب صورت یہ ہے کہ طلاق نہیں ہوتی، ساری زندگی بڑے اطمینان سے گزرتی ہے، بڑی خوشحالی ہے، بہت کچھ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی تنازع نہیں ہے، مگر اب ایک انسان کی شمع زندگی بجھنے کا وقت آ گیا، اب اسے دنیا سے جانا ہے. تو اب اگر ایسا معاملہ ہے تو اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ اس صورت میں بھی اسلام نے انسانی تعلقات کا انتہائی لحاظ رکھا اور یہاں بھی عدت کی حکمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے عدت کی میعاد مقرر فرما دی. اب وہ لوگ جو یعنی زمانے جاہلیت میں صورتحال کچھ یوں تھی کہ عربوں میں ایک رواج یہ تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بیوی 1 سال کی عدت گزارتی. اب یہ ایک خاصا مشکل ترین طریقہ ہے اور خاصا مشکل کام ہے کہ کسی سے یہ کہا جائے کہ تم 1 سال تک اپنے معاملات میں انتظار کرو. اللہ رب العالمین سے زیادہ انسانی طبیعتوں سے کون واقف ہے؟ چنانچہ اللہ نے عورتوں کے حال پہ کرم فرمایا اور ان کی عدت کو 1 سال سے کم کر کے 4 مہینے 10 دن پہ رکھا. اب 4 مہینے 10 دن کی جو صورتحال ہے تو وہ اس لیے کہ اس میں کئی حکمتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر زوجین میں محبت ہو تو
غم بھلانے کے لیے تقریباً 4 مہینے 10 دن کا عرصہ بہت ہوتا ہے، اور 4 مہینے 10 دن میں یہ معاملات جو ہیں انسانی زندگی تقریباً معمول پہ آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتا ہے۔ عام طور پر اس قسم کے حوادث میں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے بہرحال کہ انسان کی دماغی کیفیت نہ سنبھلنے پائے، اور ایسا معاملہ 4 مہینے 10 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے، مگر حد 4 مہینے 10 دن کی ہی رکھی گئی ہے کہ اس کے بعد اگر وہ کوئی فیصلہ اپنے حق میں کرنا چاہے تو معاملہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ عدت کے ان دنوں میں، یعنی ان 4 مہینے 10 دنوں میں وہ کوئی بناؤ سنگھار نہیں کرے گی، کچھ نہیں کرے گی، نہ زیب و زینت کا سامان کرے گی، نہ غیر ضروری طور پر گھر سے گھومنے پھرنے کے لیے نکلے گی۔ غرض ہے کہ کسی حد تک معاشرے سے ایک طرح کی کٹنے کی صورتحال بن جائے گی کہ یعنی معاشرے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسے اپنے لیے یعنی علیحدہ رکھنا ہوں گی تاکہ عدت کا زمانہ سکون سے گزر سکے، گھر میں عدت کا زمانہ گزارنا ہوگا۔ عام طور پر ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اس قسم کی عدت میں کیا کہتے ہیں گھر میں بھی کھلے آسمان کے نیچے نہیں آنا چاہیے، حالانکہ بظاہر ایسے کوئی بات نظر نہیں آتی، باہر گھومنے پھرنے سے ممانعت ہے، گھر میں کیا ہے؟ یہ ہے کہ غیر ضروری معاملات سے اور غیر ضروری چیزوں سے گریز کرنا ہے۔ ریشمی کپڑے یا تیل سرما جو بھی یعنی رواج کے مطابق زیب و زینت کا سامان ہو سکتا ہے، مفسرین نے اپنے زمانے کے مطابق بات کی ہے، لیکن قاعدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے زمانے میں جس کو زیب و زینت کہا جاتا ہے وہ نہیں اختیار کرے گی۔ اب طلاق رجعی کی عدت اگر ہے تو اس میں تو زیب و زینت کر سکتی ہے، بناؤ سنگھار کر سکتی ہے تاکہ شوہر متوجہ ہو اور دونوں جو ہیں وہ اپنے تعلقات بہتر کر کے رجوع کے معاملے میں فائدہ اٹھا سکے۔ بائن جس کو طلاق بائن ہو جائے اس کی عدت کا بھی وہی حکم ہے جو عام طور پر فوت شدہ کی عدت میں دیا جاتا ہے، جس کے شوہر کی وفات ہو چکی ہو اس کو جس طرح کی عدت کا حکم دیا جاتا ہے، طلاق بائن والی بھی اسی طرح کی عدت گزارے گی اور اسی طرح اپنی عدت کے دن پورے کرے گی۔ اب جب عدت کے دن پورے ہو جائیں تو پھر تو کوئی معاملہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، تو وہ بیویاں خود کو روکے رکھیں یا اپنے نفوس کو روکے رکھیں، یعنی ان دنوں میں وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جو شریعت کے مطابق نہ ہو۔ اس کی تفصیل آگے چل کے آ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں روکے رکھنے سے مراد ہے کہ ان کو پابند کیا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد یہ اپنے بارے میں فیصلے میں آزاد ہے، اور اس کے بعد انہیں خلاف شرع روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے بعد انہیں کسی بات سے روکنا یہ شریعت کے مطابق نہیں ہوگا۔